رات کے 3 بج رہے ہیں، پورا شہر سو چکا ہے، سڑکیں خاموش ہیں، ہوا بھی جیسے آہستہ چل رہی ہے، لیکن ایک جگہ اب بھی شور ہے، اور وہ جگہ ہے آپ کا دماغ۔ آپ بستر پر لیٹے ہیں، آنکھیں بند ہیں، لیکن آپ کے خیالات ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں لگے ہیں۔ ایک خیال کہتا ہے، اگر اس دن تم نے یہ بات نہ کہی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ دوسرے خیال کی آواز آتی ہے، اور اگر کل بھی سب کچھ غلط ہو گیا تو کیا ہوگا؟ تیسرا خیال 5 سال پرانے ایک لمحے کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے، اور پھر اچانک آپ کی نیند غائب ہو جاتی ہے۔ عجیب بات یہ ہے، دنیا میں لاکھوں لوگ اس وقت سکون سے سو رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا سب سے بڑا دشمن کوئی انسان نہیں بلکہ ان کا اپنا دماغ ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر سوچنا انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے تو پھر یہی طاقت بعض لوگوں کے لیے سب سے بڑی سزا کیوں بن جاتی ہے؟ اور اس سے بھی حیران کن سوال کہ آخر کیوں اکثر وہی لوگ جو سب سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں اپنے ہی خیالات کے قیدی بن جاتے ہیں؟ اب اگر آپ نے کبھی کسی چھوٹی سی بات کو گھنٹوں نہیں بلکہ دنوں تک اپنے ذہن میں دہرایا ہے، اگر آپ نے کبھی ایک سادہ سا میسج سین ہونے کے بعد درجنوں کہانیاں اپنے ذہن میں بنا لی ہیں، اگر آپ نے کبھی کوئی فیصلہ صرف اس لیے ٹال دیا کہ آپ ہر ممکن نتیجہ پہلے سے جاننا چاہتے تھے، تو شاید یہ ویڈیو صرف ایک موضوع نہیں بلکہ آپ کے اپنے دماغ کا آئینہ ہے۔ ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے، زیادہ سوچو، فیصلہ کرنے سے پہلے ہر پہلو دیکھو، غلطی نہ کرنا، اور واقعی یہ مشورے غلط نہیں ہوتے، لیکن کسی نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ سوچنا کب روک دینا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ذہانت خاموشی سے ایک بوجھ میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ اوور تھنکنگ صرف کمزور لوگوں کی عادت ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ تاریخ میں ایسے بے شمار ذہین لوگ گزرے ہیں جنہوں نے دنیا کو بدل دیا، لیکن اپنی ہی سوچوں سے کبھی مکمل آزادی حاصل نہ کر سکے۔ کیوں؟ کیونکہ ذہین دماغ عام دماغ کی طرح معلومات کو صرف محفوظ نہیں کرتا، وہ ہر بات کو کھولتا ہے، جوڑتا ہے، اس کا مطلب تلاش کرتا ہے، اور پھر اس کے اندر ایک سوال پیدا کر دیتا ہے۔ تصور کریں، آپ ایک کمرے میں داخل ہوتے ہیں، کمرے میں 10 دروازے ہیں۔ ایک عام انسان ایک دروازہ کھول کر آگے بڑھ جاتا ہے، لیکن ایک ایسا دماغ جو ہر چیز کو گہرائی سے دیکھتا ہے، وہ رک جاتا ہے، وہ سوچتا ہے، اگر پہلا دروازہ غلط ہوا تو کیا ہوگا؟ اگر دوسرے دروازے کے پیچھے بہتر راستہ نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ اگر تیسرے کے بعد واپسی ممکن نہ ہوئی تو کیا ہوگا؟ اور پھر وہ دروازے کھولنے کی بجائے صرف سوچتا رہ جاتا ہے۔ یہ وہی لمحہ ہے جہاں ذہانت خاموشی سے عمل کی دشمن بن جاتی ہے۔ لیکن کیا واقعی اصل مسئلہ زیادہ سوچنا ہے، یا پھر ہمارے دماغ کے اندر کچھ ایسا ہو رہا ہے جسے ہم پوری زندگی غلط سمجھتے آئے ہیں؟ جو جواب آپ آگے سننے والے ہیں وہ شاید آپ کو پہلی بار یہ احساس دلائے کہ آپ کے دماغ میں خرابی نہیں بلکہ ایک ایسی طاقت موجود ہے جسے استعمال کرنے کا طریقہ آپ کو کبھی سکھایا ہی نہیں گیا۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے، 2 لوگ ایک ہی واقعہ دیکھتے ہیں لیکن دونوں کے ذہن میں 2 مختلف دنیایں بنتی ہیں۔ فرض کریں آپ نے اپنے ایک دوست کو پیغام بھیجا، 1 گھنٹہ گزر گیا، جواب نہیں آیا۔ ایک عام شخص شاید فون جیب میں رکھ کر اپنی زندگی میں مصروف ہو جائے، لیکن ایک ایسا انسان جس کا دماغ ہر چیز کا تجزیہ کرتا ہے، اس کے اندر ایک پوری فلم شروع ہو جاتی ہے۔ وہ سوچتا ہے، شاید وہ مجھ سے ناراض ہے، شاید میں نے کچھ غلط کہہ دیا ہے، شاید وہ اب مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا، اور صرف ایک جواب نہ آنے سے دماغ 10 مختلف کہانیاں بنا لیتا ہے۔ اب یہاں ایک عجیب سوال پیدا ہوتا ہے، دماغ حقیقت سے زیادہ کہانیاں کیوں بناتا ہے؟ اس کا جواب لاکھوں سال پرانا ہے۔ ہمارا دماغ آج کی دنیا کے لیے نہیں بنا تھا، یہ اس زمانے میں بنا جب انسان جنگلوں میں رہتا تھا۔ اس وقت ہر آواز، ہر سایہ اور ہر غیر معمولی حرکت زندگی اور موت کا فرق ہو سکتی تھی۔ اگر جھاڑی ہلتی اور انسان نے سوچا شاید ہوا ہوگی، لیکن وہاں شیر موجود ہوا تو اس کا زندہ بچنا ناممکن ہے۔ اس لیے دماغ نے ایک عادت بنا لی، خطرہ نہ بھی ہو تب بھی پہلے خطرہ فرض کرو۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی جب کوئی شخص آپ کے پیغام کا جواب دیر سے دیتا ہے تو آپ کا دماغ صرف ایک تاخیر نہیں دیکھتا، وہ ممکنہ خطرات تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور راز چھپا ہے، ہر انسان ایسا نہیں کرتا۔ یہ عادت
خاص طور پر ان لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے جن کا دماغ مسلسل تعلقات، پیٹرنز اور نتائج کو جوڑنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ یہی صلاحیت ایک سائنسدان کو نئی دریافت تک پہنچاتی ہے۔ یہی صلاحیت ایک بہترین کاروباری شخص کو وہ موقع دکھاتی ہے جو دوسروں کو نظر ہی نہیں آتا، اور یہی صلاحیت ایک مصنف کو ایسی کہانی لکھنے دیتی ہے جو لوگوں کے دلوں میں برسوں زندہ رہتی ہے۔ لیکن ہر طاقت کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ جتنا زیادہ آپ دیکھتے ہیں اتنا ہی زیادہ آپ سوچتے ہیں، اور جتنا زیادہ آپ سوچتے ہیں آپ کے لیے فیصلہ کرنا اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ اصل میں حقیقت کیا ہے اور آپ کے دماغ کی بنائی ہوئی کہانی کون سی ہے۔ ذرا تصور کریں، آپ ایک آئینے کے سامنے کھڑے ہیں۔ اگر آئینہ صاف ہو تو آپ خود کو واضح دیکھتے ہیں، لیکن اگر اسی آئینے پر دھند چھا جائے تو مسئلہ آپ کا چہرہ نہیں، مسئلہ آئینے کی سطح ہے۔ اوور تھنکنگ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ یہ ہمیشہ حقیقت کو نہیں بدلتا، بلکہ حقیقت کو دیکھنے کا زاویہ بدل دیتا ہے، اور پھر انسان آہستہ آہستہ لوگوں کی باتوں سے زیادہ اپنے ذہن کی آوازوں پر یقین کرنے لگتا ہے۔ لیکن اگر یہی ذہانت ہے تو پھر کچھ ذہین لوگ حیرت انگیز کامیاب فیصلے کیسے کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنی پوری زندگی صرف سوچتے ہی کیوں رہ جاتے ہیں۔ اصل فرق ذہانت میں نہیں، ایک عادت میں ہے، اور یہی وہ عادت ہے جس کے بارے میں زیادہ تر لوگ کبھی جان ہی نہیں پاتے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر زیادہ سوچنا اتنا ہی نقصان دہ ہے تو پھر دنیا کے بہت سے ذہین لوگ غیر معمولی کامیاب کیسے بن جاتے ہیں؟ جواب صرف ایک لفظ میں چھپا ہے: کنٹرول۔ ذہین ہونا مسئلہ نہیں، اپنے ذہن کا غلام بن جانا مسئلہ ہے۔ ذرا ایک منظر اپنے ذہن میں بنائیں۔ آپ ایک ایسی سڑک پر کھڑے ہیں جہاں آگے دو راستے ہیں۔ پہلا راستہ محفوظ لگتا ہے، دوسرا راستہ غیر یقینی ہے، لیکن شاید وہی آپ کی منزل تک جاتا ہو۔ ایک عام آدمی شاید چند لمحے سوچے اور چل پڑے، لیکن ایک اوور تھنکر وہ رک جاتا ہے۔ وہ صرف دو راستے نہیں دیکھتا، وہ سینکڑوں ممکنہ مستقبل دیکھنے لگتا ہے۔ اگر میں ناکام ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اگر لوگ مجھ پر ہنسنے لگے تو کیا ہوگا؟ اگر میں نے غلط فیصلہ کر لیا تو؟ اگر کچھ عرصے بعد مجھے اسی بات پر پچھتاوا ہوا تو؟ اور پھر ایک عجیب بات ہوتی ہے، وہ غلط فیصلہ نہیں کرتا، وہ کوئی فیصلہ ہی نہیں کرتا۔ یہی وہ کیفیت ہے، یعنی اتنا زیادہ تجزیہ کہ عمل کی طاقت ہی ختم ہو جائے۔ لیکن اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کی زندگی میں کتنے ایسے فیصلے ہیں جو آپ نے خوف کی وجہ سے نہیں کیے، اور کتنے ایسے خواب ہیں جو آج بھی صرف اس لیے خواب ہیں کیونکہ آپ کامل یقین کا انتظار کر رہے ہیں؟ حقیقت یہ ہے، دماغ کو یقین پسند ہے کیونکہ یقین محفوظ محسوس ہوتا ہے، لیکن زندگی کبھی مکمل یقین نہیں دیتی۔ یہ صرف امکانات دیتی ہے کہ آپ پہلا قدم اٹھاتے ہیں یا نہیں۔ اسی لیے تاریخ کے بڑے موجد، بڑے بزنس مین اور بڑے مفکر جو ہر جواب جاننے کے بعد کامیاب نہیں ہوئے، بلکہ وہ اس لیے کامیاب ہوئے کیونکہ انہوں نے ایک وقت پر سوچنا چھوڑ دیا اور عمل کرنا شروع کر دیا۔ ذرا سوچئے، اگر کوئی شخص تیرنا سیکھنے کے لیے سمندر کے کنارے بیٹھ کر صرف کتابیں پڑھتا رہے، پانی کا درجہ حرارت کا حساب لگاتا رہے، لہروں کی رفتار کو نوٹ کرتا رہے اور ہر خطرے کی فہرست بناتا رہے، تو کیا وہ کبھی تیرنا سیکھ پائے گا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ کچھ سچائیاں صرف عمل کے بعد سمجھ میں آتی ہیں، سوچنے کے بعد نہیں۔ اور شاید یہی وہ سبق ہے جسے ہمارا دماغ قبول نہیں کرنا چاہتا۔ وہ ہر سوال کا جواب پہلے جاننا چاہتا ہے، ہر خطرے کی ضمانت پہلے چاہتا ہے، ہر نتیجہ پہلے دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن زندگی کبھی اپنے تمام کارڈز ایک ساتھ نہیں دکھاتی، وہ صرف پہلا قدم مانگتی ہے اور پھر اگلا راستہ آہستہ آہستہ خود کھلتا چلا جاتا ہے۔ لیکن ابھی بھی ایک سوال باقی ہے، اگر ذہین دماغ کی فطرت ہی زیادہ سوچنا ہے تو کیا اسے بدلا جا سکتا ہے، یا انسان پوری زندگی اپنے ہی خیالات کے شور میں قید رہتا ہے؟ شاید یہی اس ویڈیو کا سب سے اہم راز ہے، اور اگلے چند لمحوں میں ہم اسی راز تک پہنچنے والے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، اگر ہمارا دماغ خود ہی ہمارے خلاف کام کرنے لگے تو کیا اس سے جیتا جا سکتا ہے؟ شاید آپ کو یہ جواب عجیب لگے، لیکن آپ کا مقصد اپنے خیالات کو روکنا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دماغ کا کام ہی سوچنا ہے، جیسے دل کا کام دھڑکنا ہے۔ آپ دل کو یہ نہیں کہہ سکتے آج دھڑکنا بند کر دو، بالکل اسی طرح آپ دماغ کو بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج کوئی خیال مت لانا۔
اصل سوال یہ نہیں کہ آپ کے ذہن میں کتنے خیالات آتے ہیں، اصل سوال یہ ہے آپ ہر خیال پر کتنا یقین کرتے ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں، آپ ایک ریلوے اسٹیشن پر کھڑے ہیں، ایک کے بعد ایک ٹرین آ رہی ہے، کچھ ٹرینیں شمال میں جا رہی ہیں، کچھ جنوب میں، کچھ مشرق میں اور کچھ مغرب میں۔ اب سوچیں، کیا آپ ہر ٹرین میں سوار ہوتے ہیں؟ نہیں، آپ صرف اس ٹرین کا انتخاب کرتے ہیں جو آپ کی منزل کی طرف جاتی ہے۔ خیالات بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، ہر خیال ہر گزرتی ہوئی ٹرین ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تقریباً ہر ٹرین میں بیٹھ جاتے ہیں، پھر حیران ہوتے ہیں کہ زندگی ہمیں ایسی جگہ کیوں لے آئی جہاں ہم نے جانا ہی نہیں تھا۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں ذہین انسان اپنی سب سے بڑی غلطی کرتا ہے، وہ ہر خیال کو اہم سمجھ لیتا ہے، حالانکہ ہر خیال حقیقت نہیں ہوتا۔ کچھ خیالات صرف خوف ہوتے ہیں، کچھ صرف پرانی یادوں کی بازگشت ہوتے ہیں اور کچھ صرف دماغ کی مشق۔ لیکن ایک طاقتور فرق یہ ہے، عظیم لوگ بھی یہی خیالات محسوس کرتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ ہر خیال کے ساتھ سفر شروع نہیں کرتے، وہ پہلے خود سے ایک سوال پوچھتے ہیں، کیا یہ حقیقت ہے یا صرف میرے دماغ کا اندازہ؟ اور یہی ایک سوال ان کی پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ شاید اسی لیے کچھ لوگ دوسروں سے زیادہ ذہین ہونے کے باوجود سکون سے جیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے دماغ کو خاموش کرنا نہیں سکھایا، انہوں نے اپنے دماغ کو سننا سیکھا مگر اس کی ہر بات کو ماننا چھوڑ دیا۔ اور شاید اصل آزادی بھی یہی ہے، آزادی اس بات میں نہیں کہ آپ کے ذہن میں کبھی منفی خیال نہ آئے، آزادی اس بات میں ہے کہ منفی خیال آئے تو پھر بھی وہ آپ کے اگلے قدم کا فیصلہ نہ کرے۔ آج آپ بستر پر لیٹیں اور آپ کا دماغ پھر کسی پرانی غلطی، کسی نامکمل خواب یا کسی آنے والے خوف کی طرف بھاگے، تو صرف ایک لمحے کے لیے رک کر خود سے پوچھنا، کیا میں یہ خیال دیکھ رہا ہوں یا یہ خیال مجھے چلا رہا ہے؟ ہو سکتا ہے اسی ایک سوال میں آپ کی برسوں کی بے چینی کا پہلا جواب چھپا ہو، کیونکہ آخر میں ذہانت کا مطلب زیادہ سوچنا نہیں ہوتا، ذہانت کا مطلب یہ ہے کہ آپ جانتے ہوں کہ کون سا خیال صرف شور ہے اور کون سی آواز واقعی آپ کی اپنی ہے۔ یاد رکھیں، دنیا کے سب سے طاقتور لوگ وہ نہیں ہوتے جن کے ذہن میں سب سے کم خیالات آتے ہیں، بلکہ وہ ہوتے ہیں جو اپنے ذہن کے شور میں بھی اپنی اصل آواز پہچان لیتے ہیں۔